خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے آج کے ہم اس خوبصورت کلام کو شروع کرتے ہیں، اور میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ہم آخری دنوں میں سے گزر رہے ہیں۔ بہت سے نبیوں نے، بہت سے لوگوں نے، بہت سے رسولوں نے ان دنوں کو دیکھنے کی شاید آرزو رکھی تھی، جن میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، ان آخری ایام میں کلام کی آخری ایام کی ساری سچائیوں کو جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی آمد کے سائرنوں کو بھی سن رہے ہیں، اور یقین کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم بہت جلد خداوند کے فضل سے آسمان پر چلے جائیں گے۔ میں آپ تک آج اخیر زمانہ کے تعلق سے کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ اخیر زمانہ کی بابت نبیوں اور رسولوں نے پیش گوئیاں تو کی، لیکن دیکھ ہم رہے ہیں۔ پولس رسول نے تیموتھیوس کو خط لکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، اور پھر بتایا کہ برے دن میں جب آئیں گے تو پھر کیا کیا ہوگا۔ اخیر زمانہ، اس سے پہلے کہ ہم اخیر زمانہ کی طرف آئیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم زمانوں کے بارے میں جانیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، سائرن بج رہے ہیں، اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، اور برے دن آ بھی گئے ہیں، آپ کے سامنے برے دن آ گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اخیر زمانہ ہے، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اخیر زمانہ ہے؟ ہم کس سسٹم کے تحت کہہ سکتے ہیں یہ اخیر زمانہ ہے؟ اس بات کو سیکھنے کے لیے آپ کے سامنے جو سلائیڈز ہے، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں، جو 7 طرح کے زمانوں کو بتائیں گے، اور آپ میں چاہتا ہوں اس کو نوٹ فرما لیں۔ زمانے کہاں سے شروع ہوئے؟ جب سے یہ عالم بنے، خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کی، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مخلوق جو تھا وہ آدم اور حوا تھی، انسانی مخلوق کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور خدا نے ان کو عدن میں رکھا، اور عدن میں رکھا تو یہ ایک معصومیت کا دور تھا۔ پیدائش کی کتاب کے 2 باب کی 25 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ ننگے تھے اور شرماتے، یہ معصومیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے وہ جتنا زمانہ آدم اور حوا کا عدن میں گزرا، اس کو معصومیت کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ گناہ کے سبب سے ان کو عدن سے نکال دیا گیا، اور جب عدن سے نکال دیا گیا تو پھر ایک اور زمانہ شروع ہو گیا، جب ان کے اولاد آگے بڑھنے لگی۔ تو پیدائش کی کتاب کے 6 باب کی پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ ہاں جی، تب خداوند نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی تو رہے گی۔ جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر، یعنی اپنی ضمیر کے اوپر انہوں نے اپنے فیصلے کیے۔ تو عدن سے نکلنے کے بعد جو اگلا زمانہ ہے، یہ ضمیر کا زمانہ کہلاتا ہے، اور ضمیر کے زمانہ جو ہے وہ نوح کے طوفان پر ختم ہو جاتا ہے۔ نوح کا طوفان جب ختم ہوا تو نوح کشتی میں سے نکلا، اور اس نے کشتی سے نکلتے ہی ایک مذبح بنا کر خداوند کو خوش کیا، اور سوختنی قربانی خدا کے حضور گزرانی، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ اور اگلا زمانہ شروع ہو گیا، جس کو انسانی حکومت کا زمانہ کہتے ہیں، یعنی پیدائش 9 باب کی پہلی آیت میں بھائی پڑھیں گے۔ اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی، اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو، اور زمین کو معمور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا، اور تمام کیڑے مکوڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے، اور سمندر کی کل مچھلیاں تو تمہارے ہاتھ میں ہوگی، یہ تمہاری حکومت ہوگی۔ تو یہ انسانی حکومت کا زمانہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ نوح کے 3 بیٹے تھے، حام، سیم اور یافت، اور یہ چلتے چلتے ملک کے سنار میں پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے ایک بابل کا برج کے نام کا ایک برج بنانا شروع کیا، جو بابل کے برج کے نام سے مشہور ہے۔ اور خدا اترا، اور خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا، اور یہ تینوں بیٹوں کی اولاد مختلف علاقوں میں چلی گئی۔ اور یوں اس کے بعد خدا نے سم کی نسل میں سے، حام، سم اور یافت میں سے، سم کی نسل میں سے خدا نے ایک بزرگ 75 سالہ بزرگ ابراہم کو بلایا، اور ابراہم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا، اور یوں میرے بھائی وعدہ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پیدائش 12 باب کی پہلی آیت پڑھی جائے۔
اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ برکت پائیں گے، یہ خداوند نے وعدہ کیا، اور یہاں سے وعدہ کا زمانہ شروع ہو گیا۔ تو واقعی خدا نے اس سم کی نسل میں سے چنے ہوئے ابراہم کو آگے اسحاق دیا، اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کے بعد خداوند نے یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھا۔ اور بنی اسرائیل جب جانتے ہیں کہ کس طرح ملک مصر سے نکلی اور وہ چلتے چلتے کنعان کے ملک کی طرف جا رہے تھے، جبکہ حورب کے پہاڑ کے اوپر موسیٰ کو خدا نے بنی اسرائیل کے لیے ایک شریعت دی، اور اس کے بارے میں خدا نے کچھ لکھ کر دیا اور کچھ زبانی بتایا، اور یوں یہاں سے شریعت سٹارٹ ہوئی اور شریعت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ خروج کی کتاب کے 31 باب کی 18 آئے۔ اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں۔ وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں۔ مطلب کہنے کہ کچھ خدا نے زبانی بتایا اور کچھ خدا نے لکھ کر دیا۔ شریعت کا زمانہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، جب تک خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا میں نہ آ گیا۔ خدا نے وقت جب پورا ہو گیا تو اپنے بیٹے کو بھیجا جو شریعت کے مطابق پیدا ہوا، اور یوحنا رسول جو میرے خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا، اس نے اس بات کو بتایا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن اس کے بعد جو اگلا زمانہ آیا ہے مسیح کے آنے کے سبب سے وہ فضل کا زمانہ ہوتا ہے۔ بھائی پڑھیں گے یوحنا کی انجیل کا 1 باب کی 15 آئے۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، ہاں جی، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی فضل اور معرفت۔ سچائی یسوع مسیح کی معرفت۔ تو میرا کہنے کا مطلب یا پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے 6 زمانے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا زمانہ جو ہوگا وہ ہے میرا خداوند یسوع مسیح جو آسمان پر گیا ہے۔ اب جب وہ واپس آئے گا کلیسیا کو لینے کے لیے بادلوں پر، تو کلیسیا اوپر اٹھائی جائے گی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب کلیسیا صعود فرما جائے گی آسمان کی طرف تو زمین پر ایک مصیبت کا زمانہ، لیکن کلیسیا کے لیے آسمان کے اوپر ایک بہترین ضیافت کا زمانہ شروع ہو جائے گا، جس کی بابت پالوس کیا کہتا ہے، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، ہم سب بدل جائیں گے، اور کون پہلے تو وہ جو مسیح میں موے ہیں وہ جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہیں ہم بدل کر اڑیں گے، اور یہ دونوں پارٹیاں میرے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گی، اور پھر یہ آسمان پر چلی جائے گی کلیسیا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے گی۔ تو یوں آپ کے سامنے یہ 7 زمانے ہیں۔ اب اس وقت جو زمانہ گزر رہا ہے وہ ہے میرے بھائی فضل کا زمانہ، اور فضل کا زمانہ جو ہے وہ اس سے پہلے کہ کلیسیا آسمان پر جائے یہی اخیر زمانہ ہے۔ فضل کے زمانے کا دوسرا نام اخیر زمانہ ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زمانوں کا امتیاز کرنا ہر مسیحی کو آنا چاہیے، کیونکہ میرے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، اور ریاکارو، فقیر اور فریسیوں کی بات میرے خداوند کر رہے تھے، اے ریاکارو، زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا تمہیں آتا ہے، لیکن اس زمانہ کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے ہمیں زمانوں کا امتیاز ہونا چاہیے، کون کون سے زمانے گزرے ہیں اور کون کون سے زمانے آنے والے ہیں۔ 5 زمانے گزر گئے ہیں، 6 زمانے میں اس وقت اب ہم ہیں فضل کے زمانے میں، اور اس کے بعد آگے بڑی مصیبت کا زمانہ زمین پر آنے والا ہے۔ یہ جو اس دنوں میں مصیبت گزرے یہ ہلکی مصیبت ہے، یہ بڑی مصیبت نہیں ہے۔ تو یہ فضل کا زمانہ جو ہے یہ روح کا زمانہ بھی ہے، کیونکہ اس کی بابت یوئیل نے بہت سال پہلے نبوت کی تھی کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا، میں اپنے روح کو ہر فرد بشر پر نازل کروں گا، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے جوان رویا اور تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے۔ اور یہی زمانہ گمراہی کا بھی ہے، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ممکن ہو تو وہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ اور یہی اخیر زمانہ ہے جس کی بابت پولس رسول نے بھی کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے، بیٹا تیموتھیوس یاد رکھ، ڈونٹ فرگیٹ اٹ، یاد رکھ
کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی پلوس دھیان خاص پوائنٹ کرتا ہے آدمیوں کی طرف. میرے خداوند نے پوائنٹ کیا ہے جغرافیائی حالات کی طرف، میرے خداوند نے پوائنٹ کیا ہے سیاسی حالات کی طرف، میرے خداوند نے پوائنٹ کیا ہے مذہبی حالات کے اوپر، میرے خداوند کی اور کسی اینگل سے بات کی ہے. اور پولس رسول کہتا ہے آخر زمانہ میں جو بندے آئیں گے نا، بندے جو اپنے آپ کو بڑے روحانی سمجھتے ہیں، ان کی بابت پولس بتا رہا ہے. اے تیموتھیوس، آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی، کون سے آدمی؟ یہ وہ آدمی ہیں جو بڑے خطرناک ہیں، بڑے خطرناک ہیں، اور یہ کئی برگزیدوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں. اور آج کا مضمون بڑا امپورٹنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ جنہوں نے خداوند کو زندگی دی ہوئی ہے، خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہو، آج اس بات کو نوٹ کر لو. پولس رسول نے اخیر زمانہ میں بڑا خاص اس کے لیے کہا ہے کہ تم کیئرفل ہو جاؤ. جیسے کہا جا رہا ہے کرونا سے کیئرفل ہو جاؤ، پولس کہتا ہے اخیر زمانہ میں یہ بھی بات ہے جس سے بڑے کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. بی کیئرفل. اخیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر، نہ پاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے. یہ سارے جتنے باتیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دینداری کی وضع رکھتے ہیں، لیکن دینداری کا اثر ان کے اندر نہیں ہے، دین کے اثر کو قبول نہیں کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا، ایسوں سے کنارہ کرنا. پولس نے اخیر زمانہ میں مقدسوں کو خاص ایک بات سکھائی ہے، ایسوں سے کنارہ کرنا. کن لوگوں سے؟ یہ آپ کے سامنے ہے. خود غرض، زرد و شیخی پاس وغیرہ وغیرہ. یہ تقریباً 19 طرح کے لوگ ہیں، 19 طرح کے لوگ ہیں جن کی بابت پولس نے بتایا ہے کہ ایسوں سے کنارہ کرنا. میں نے آپ کے سامنے ایک لسٹ بنا دی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک ایک پوائنٹ کر کے آپ اس کو سیکھیں. سب سے پہلے تو ان دنوں کے اندر ایسے لوگ جو آپ کو اپنے آپ کو بڑے روحانی سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو ان کے اندر بڑی خود غرضی نظر آئے گی. کلام کیا کہتا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. یہ ہے کلام کی تعلیم. یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈیں بنا دی جاتی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ خود غرضی کا مطلب کیا ہوتا ہے. خود غرضی کا سادہ سا مطلب ہے کہ ایک کے پاس ایک ہے، وہ دوسرے کو دے سکتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، اپنے پاس ہی رکھا ہوا ہے، اپنے ہی پیٹ سے غرض ہے، دوسرے کے ساتھ اس کو کوئی لنک نہیں. ایسے نہ کیسے کرتا ہے جیسے میں تجھے جانتا ہی نہیں ہوں. حالانکہ کلام کہتے ہیں اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. اور نمبر 2، زردوست. دوسرا ذکر پولس کرتا ہے زردوست کا، جو پیسے کو کسی طرف یوز نہیں کرتے، ایون کہ وہ دیا کی اور شاید ہدیے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. حالانکہ خداوند نے سکھایا ہے جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو ادا کرو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو. اور تیسرے نمبر پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں روحانی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو شیخی باز ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں. تھوڑا سا کچھ آ جائے سمجھتے ہیں سب کچھ مجھے ہی آتا، باقی سارے بیچارے ایسے ہی ہیں. او بھائی، شیخی نہ مارو. یہ کلام کے مطابق ٹھیک بات نہیں، بلکہ کلام کہتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کیا جائے گا. اور اگلا نمبر ہے، چوتھا نمبر، مغروروں کا. خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. کبھی نہ بھولیے اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو ڈونٹ بی پراؤڈ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، آپ کے اندر مغروری نہیں آنی چاہیے. آپ کو پتہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ یہی ہوا تھا. یہ چوتھا گناہ ہے. اور نمبر 5، گالیاں دینے والے. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پولس کہتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اور پطرس کہتا ہے وہ گالی کھا کر گالی نہ دیتا تھا، اور دکھ پا کر کسی کو دمکاتا بھی نہ تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا. اس طرح کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے. چھٹی بات، بدگو. یہ بدگو کا مطلب ہے بلاسفمرز، جو خدا کے خلاف کفر بکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس میں ایک بڑی زوردار آیت ہے کہ اگر کوئی ایسا کفر جو ابن آدم کے خلاف کہا جائے گا معاف ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن لکھا ہوا ہے جو کوئی روح القدس کے خلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں اور نہ آنے والے میں. تو اس وقت آپ کو بڑے لوگ روح القدس کی مخالفت کرتے ہوئے ملیں گے. یہ بلاسفمر ہیں، یاد رکھیے. اور 7 نمبر ہے ماں باپ کے نافرمان کا.
یہ جو 1 2 3 4 5 میں نے نمبر لکھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں کون سے نمبر کے آپ ایماندار ہیں. کہیں 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر یا 7 نمبر ایماندار تو نہیں ہے. جو روح کے خلاف بولتے ہیں وہ 6 نمبر ایماندار ہیں، اور جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ 7 نمبر کے ایماندار ہیں. یہ 7 نمبر والا ایماندار نہیں برکت پائے گا. کلام میں لکھے اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتا کہ زمین پہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. اور اس کے بعد 8ویں بات ہے نہ شکر. خدا میں نے بہت کچھ دیا ہے، زندگی سانس اور سب وہی دیتا ہے، لیکن شکر گزاری نہ کرنا. کلام میں لکھے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہارے آسمانی باپ کی یہی مرضی ہے. اور 9 نمبر ناپاک وہ لوگ اپنے آپ کو پرکھیں جو روحانی کہلاتے ہیں. میں اسپیشل روحانیوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ پولس رسول تیموتھیوس کو بتا رہا تھا جو خداوند کا بندہ ہے، خداوند کا فرزند ہے. وہ کلام کہتا ہے پاک بنو جس طرح کہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. اور 10 نمبر کون سے؟ طبعی محبت سے خالی. طبعی محبت کا خالی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسرے کی پرواہ نہ ہو، دوسرے کا خیال نہ کرے. یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ بنا دی جاتی ہے اس کا کچھ مقصد ہوتا تھا کہ بندہ سمجھ سکے. ایک بندہ الٹی گاڑی چلا رہا ہے، میں مقدس صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں الٹی گاڑی نہ چلایا کرو، سیدھی لائن میں رہو، کیپ ان یور لین پلیز. دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہ بنو. اگر آپ کسی دوسرے کے لیے نقصان کا باعث بنے اس کا مطلب ہے آپ طبعی محبت سے خالی ہے. اپنے آپ کو کیئرفل کریں، غلط کام کرنا بالکل چھوڑ دو ٹوٹلی. ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے دوسرے کو نقصان ہو. جیسا میرے خدا نے کہا ہے کبوتروں کی مانند بے اثار بنو. اور آگے تہمت لگانے والے کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں. یسوع مسیح نے کہا تھا ایب جوئی نہ کرو، اور تمہاری بھی ایب جوئی نہیں کی جائے گی. تمہارا ہی فائدہ ہے، نہیں کرو گے تمہاری بھی ایب جوئی نہیں کی جائے گی. نقصان کون سا بھائی؟ ایب جوئی نہ کرنے کا فائدہ ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے. کئیوں کو تو بڑے مزے آتے ہیں ایب جوئی کرنے کے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا یہ ایسے لوگ جو ہر وقت روحانی بنتے روحانی ہیں لیکن عیب جو ہی نہیں چھوڑتے، تو یہ بڑے خطرناک ہیں. یہ 11 نمبر والے، یہ 11 نمبر کے ایماندار ہیں، بڑے خطرناک ایماندار. اور 12واں ہے بے ضبط. دنیا کو دیکھ کے دنیا جیسے ہو جانا، بے ضبط. ایموشنل انکانٹیننس آف ماڈرن سوسائٹی، جس طرح کی لوگ کریں انہی کے ساتھ مل جاؤ. کلام کہتا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. یو آر ڈفرنٹ. یہ نہیں کہ جیسا لوگ کر رہے ہیں ویسا ہی کرنا شروع کر دیں. نو 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 نو. روحانیوں کے ایک الگ معیار ہے، جس بات کو سیکھ لیں. 13 نمبر تند مزاج. اپنے مزاج کو تبدیل کریں. تند کا مطلب ہوتا ہے جب بھی بولنا سختی بولنا. ارے بھائی کلام کہتا ہے تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو. اور آگے 14ویں بات نیکی کے دشمن. آپ کو پتہ ہے جب آپ جیسے ہم CH.P پہ خدا کا کلام سنا رہے ہیں، خدا کے کلام کو عام کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں. جیسے جیسے ان کو خدا نے توڑے دیے خدمت کریں، بہت اچھی بات ہے. میں خادموں سے ریکویسٹ کرنے لگا ہوں مہربانی سے کوئی کیسی بھی خدمت کر رہا ہے اس کے دشمن نہ بن جائیے. خوش ہو جائیے، اس سے خوش ہو جائیے. اور اگر آپ کی کوئی مخالفت کرے تو پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اگر ہرے درخت کے ساتھ یہ کیا گیا تو سوکھے کے ساتھ کیا نہ کیا جائے گا. اور میرا مطلب ہے اپنی خدمت میں خوش رہو، شادمان رہو. یہ دور ایسا ہے کہ لوگ نیکی کے دشمن ہوں گے. آپ لوگوں کو راہ راست پر لا رہے ہوں گے لیکن لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہوں گے. کرنے دو، نو پرابلم. تو یہ پولس نے پہلے ہی بتا دیا تھا. اپنی خدمت کو چپ کر کے کرتے جو جیسی خدا نے آپ کو بخشی ہوئی ہے. اس کے بعد 15ویں آئے دغاباز. یہ ویسے حیرانگی والی بات ہے کہ بندہ روحانی اور بندہ دغاباز ہو. ویسے آپ کو پتہ یہودا اسکریوتی روحانی ٹولے میں تھا. نہیں ہوتا اسکریوتی کون سا کوئی شریروں کے درمیان تو نہیں تھا. وہ تو یسوع مسیح کے ساتھ رہنے والا بندہ تھا. عام بندہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ دغاباز ہوگا. تو میں سوچتا ہوں اگر یسوع مسیح کے ٹولے میں بھی دغاباز تھا تو آج کل کیوں نہیں ہوگا؟ آج کل بھی بڑے دغاباز ہیں. اور داؤد نے بہت سال پہلے کہا تھا دغاباز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پاوے. یہ اس کا انجام خطرناک ہی ہے. 16ویں بات ڈھیٹ. ڈھیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو اپنی روشیں تبدیل نہیں کرتے، بس جتھے لگ گئے ہیں ٹھیک ہی لگ گئے ہیں. اور بھائی شریروں کی طرح زندگی نہ بسر کرے. اگر کلام آپ کو کسی چیز سے ہٹاتا ہے تو ہٹ جائیں. آپ کو پتہ ہے کوا ڈھیٹ ہے، جتنا مرضی اڑو پھر آ جاتا، پھر اڑو پھر آ جاتا ہے. تو یہ کوے والی اور شریروں والی حرکتیں چھوڑ دیں. شریر کے بارے میں کلام میں لکھا ہے
کیا تو اسی راہ پر چلتا ہی رہے گا؟ یعنی اس راہ سے مڑے گا نہیں جس پر شریر لوگ چلے؟ اور آگے آتی ہے بات گھمنڈ کرنے والوں کی۔ گھمنڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کچھ بڑی شے سمجھنا، گھمنڈی ہونا۔ مبارکو سے دا حال جانو یہوہ اتے بھروسہ جس دا، تو جو اس کا خدا پہ بھروسہ ہے، آگے داؤد گاتا ہے گھمنڈیاں کوڑیو نہ جاندا نہ جھوٹے نال رکھدا یاری۔ یہ گھمنڈی لوگوں کے ساتھ اگر آپ کی دوستی ہوگی، داؤد نے بھی یہی کہا ہے، تو آپ کی برکت ختم ہو جائے گی۔ پلوس بھی کہہ رہا تھا ایسوں سے کنارہ کرنا۔ اور 18ویں بات ہے، ایسے لوگ جو خدا کی نسبت عیش کو زیادہ دوست رکھتے ہیں، وہ بڑے خطرناک ہیں۔ جو کہلاتے روحانی بھی ہیں، یہ نہیں کہ روحانی نہیں کہلاتے۔ کلام کہتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ یعنی کون کون سی چیز ہے؟ جسم کی خواہش، اور پھر آنکھوں کی خواہش، اور زندگی کی شیخی، یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ اور لاسٹ بات میں پڑھنے لگا ہوں، دینداری کی وضع رکھنا اور اس کے اثر کو قبول نہ کرنا۔ یہ ساری لسٹ انہی لوگوں کی ہے جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ گناہ پایا جاتا ہے، لیکن تو بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اسپرچول ہیں، ہم بڑے روحانی ہیں۔ یہ ایسا دور ہے جس میں ہمیں بہت گہرے طور پر اپنے آپ کو خریدنے کی ضرورت ہے۔ ہماری رفاقت کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ آپ کو پتہ ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اس آیت کو معمولی نہ کبھی سمجھے، اس کو بڑا سیریس لیں۔ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ کہ جتنی باتیں پولس نے کہی ہیں اخیر زمانہ کے تعلق سے کہی ہیں، اس لیے تو کلام کہتا ہے راست باز مشکل سے نجات پائے گا۔ یہی تو مشکل ہے، اپنی رفاقت کو درست رکھنا۔ تو اخیر زمانہ میں ہمیں اپنی رفاقت کو صحیح قسم کے دینداروں کے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ میں نے ایک چھوٹی سی سلائیڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ ڈونٹ بی اے پارٹ ٹائم کرسچن۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹ ٹائم کرسچن ہوتے ہیں، کسی کام کے لیے کرسچن، فل ٹائم نہیں۔ یہ پارٹ ٹائم کرسچن ہوتے ہیں اور فل ٹائم خدا کی مدد اور برکت مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تو پارٹ ٹائم کرسچن ہوں گے، خدا تو فل ٹائم ہماری مدد کیا کر۔ بھائی خدا ان کی فل ٹائم مدد کرے، میری تو دعا ہے۔ اور یہ خود بھی چینج ہوں اور دینداری کی وضع نہ رکھیں بلکہ اس کے اثر کو بھی قبول کریں۔ لیکن پولس یہ سکھا رہا تھا کہ ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں، میرے خداوند نے جس طرح کہا تھا بڑے بڑے بنچال آئیں گے، جا بجا کال اور مری پڑے گی۔ یہ کرونا وائرس آپ کو جانتے ہیں، یہ مری کی منہ بولتی ایک تصویر ہے۔ آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک واقعے اور نشانیاں ظاہر ہوں گی، لیکن یہ ساری باتیں کہنے کے یہ سننے کا خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے۔ آپ کو پتہ یہ 29 تاریخ کو ایک آ رہا ہے، ایک اسٹرائڈ ہے، اسٹرائڈ کہتے ہیں سیارے کو۔ اس کا اصل نام جو ناسا والوں نے رکھا ہے وہ NEO رکھا ہوا ہے، نیئر ارتھ آبجیکٹ، کہ یہ وہ آبجیکٹ ہے جو زمین کے قریب سے گزرے گی یا ٹکرا سکتی ہے۔ لیکن ناسا کی میں نے رپورٹ جو سنی ہے اس کے بارے میں، ناسا والوں کی جو ادارہ ہے، جو امریکہ میں بہت بڑا ادارہ ہے جو اسپیس میں ہی کام کر رہا ہے، تو انہوں نے ویسے خبردار کیا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں، یسوع مسیح نے بھی کہا تھا خبردار گھبرا نہ جانا۔ بھائی ناسا کہے بھی نا تو بھی ہم نے یسوع کی بات کو اہم لینا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اسٹرائڈ آتے رہے ہیں، ٹکراتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ جو اسٹرائڈ آپ کے سامنے ہے، یہ زمین کے گرد چکر لگا رہا ہے 37 کلومیٹر پر آور کے حساب سے فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور یہ آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا ہے۔ اور پتہ نہیں کہاں ٹکرائے گا، پتہ نہیں ٹکرائے گا بھی کہ نہیں ٹکرائے گا، زیادہ یہی سنا جا رہا ہے یہ نہیں ٹکرائے گا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو لوگوں کو گھبرا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبریں کم سنا کریں، کلام زیادہ سنا کریں۔ خبریں کم سنیں، کلام زیادہ سنیں۔ خبردار گھبرا نہ جانا۔ میں نے تو دیکھا کہ خبریں پیش کرنے والے کا ایکسنٹ اس طرح کا ہوتا ہے جیسے کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہے کوئی چیز۔ ارے بھائی اطمینان، خدا نے چاہا تو نیکسٹ میسج میرے دل میں آیا ہے کہ میں آپ کو اطمینان کے اوپر کلام سناؤں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اخیر زمانہ میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ میرے خداوند نے کہا تھا آسمان اور اس کی قوتیں ہلائی جائیں گی
اس وقت لوگ ابن آدم کو قدرت اور بڑے جلال کے ساتھ بادل میں آتے دیکھیں گے. یہ آسمانی قوتیں ہیں جو ہلائی جا رہی ہیں. خدا یہ جن کو ہلا رہا ہے اور یہ صحیح لا رہا ہے. یہ اس لیے نہیں لا رہا کہ آپ کو آپ کا خاتمہ کر دے. نہیں نہیں نہیں, یہ خاتمے کے لیے نہیں, یہ کلیسیا کو اٹھائے جانے کا ایک سائرن ہے جو بج رہا ہے. برے دن میں اور کیا کرنا چاہیے؟ جس پلوس نے یہ کہا یہ برے دن آئیں گے, ایسے لوگوں سے کنارہ کرنا. اس نے افسس کے لوگوں کو بھی کلام لکھتے ہوئے, خدا کے احکام لکھتے ہوئے ایک بات کہی, اور میں چاہتا ہوں کہ اوپر سے پڑھ دو. پولس کہہ رہا تھا غور سے دیکھو, لوگوں کو نہیں اپنے آپ کو, غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو. ہم لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں, وہ کس طرح چل رہا ہے, وہ کس طرح چل رہا ہے. ارے بھائی اس کو چلنے دو, وہ اپنے چال چلن کا خود جواب دے ہوگا. پولس کلیسیا کو کہہ رہے تم غور سے دیکھو کہ تم بذات خود کس طرح چلتے ہو. ندانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو, اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس کا مطلب ہے جب دن برے ہیں, اخیر دنوں میں زمانہ میں برے دن آئیں گے, ہم برے دنوں میں گزر رہے ہیں, اس لیے وقت کو ضائع نہ کریں. جب سے یہ کرونا وائرس کے سبب سے لاک ڈاؤن ہوا ہے, میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ اب تو ہم سارا دن لوڈو کھیلتے رہتے ہیں. کیا لوڈو کھیلنا یہ اچھا وقت ہے؟ یہ اچھا طریقہ ہے وقت کو پاس کرنے کا؟ ارے بھائی کیوں نہیں مسیحی ڈانٹ پی کے لگا کے کلام سنتے ہو. کلام سنو نا, یہ زیادہ اچھا ہے. خبریں سننے سے میں نے کہا کلام سننا زیادہ بہتر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ لوڈو کھیلنا کوئی گناہ ہے, یہ نہیں کہہ رہا میں, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈونٹ ویسٹ دی ٹائم پلیز. ان برے دنوں کے اندر ہم اپنے وقت کو اچھے کاموں کے لیے یوز کریں. یہ نہیں کہ میں ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتا, باہر لاک ڈاؤن ہے تو میں بس گھر پہ لوڈو ہی کھیلتا رہا ہوں. انجوائے دی لائف, ایسی بات نہیں ہے, لیکن کوشش کرو گیو میکسیمم ٹائم ٹو جیسس. زیادہ سے زیادہ وقت خداوند اور خداوند کے کلام اور خداوند کی باتوں میں آپ کا گزرے. دناؤں کی مانند چلنا شروع کر دیں اور وقت کو غنیمت جانیں. دنا کیسے چلتے ہیں؟ بائبل مقدس میں بہت لمبی لسٹ ہے, بڑی لمبی لسٹ ہے. میں صرف چند ایک باتیں کروں گا. دنا کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 30ویں باب میں, پڑھیے ذرا کیا لکھا ہوا ہے. 30ویں باب کی 30واں باب 30th جی. 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں. لو جی سلیمان کی بات سنیے کیا کہتا ہے. 4 ہیں جو زمین پر کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کوئی اہمیت نہیں ہے ان کی. اور آپ کو پتا ہے کلیسیا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. کلیسیا کی اہمیت کا پتہ تب چلے گا جب کلیسیا تختوں پر بیٹھ کر دنیا کا انصاف کرے گی اور فرشتوں کا انصاف کرے گی. ہاں جی, لیکن بہت دانا ہیں. ہاں ہے تو ناچیز لیکن بہت دنا ہے. چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں. اور سلیمان نے مثال دی ہے چیونٹی کی. آپ کے سامنے سلائیڈ ہے. چیونٹی یہ بڑی مخلوق جو ہے, یہ کمزور مخلوق ہے. دوبارہ پڑھیے سر. 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہیں. یہ نہیں دیکھنا کہ ان کی ویلیو کیا ہے, یہ دیکھو کہ یہ دنا کتنی ہے. ہاں جی, چونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی یہاں ہیں. 4 کا ذکر ہے, میں صرف ایک کا ذکر کرنے لگا ہوں, ایک کا ذکر, اور وہ ہے چیونٹی. چیونٹی کیا کرتی ہے؟ دنا, اس کی دنائی کیا ہے؟ اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہے. اس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہے. چیونٹی کو کھانے سے زیادہ اور کچھ پتا نہیں. کیا کلیسیا بھی صرف کھانے کے اوپر ہی رہے؟ کلیسیا کا آگے صرف کھانے کا ہی پروگرام ہے. کلیسیا کا کھانے کا پروگرام نہیں, کلیسیا کا آسمان پر جانے کا پروگرام ہے. یہ نہیں کہ اس کو یہ پڑھ کے تو بولے اچھا ہم بھی کھانے کے لیے پھر کچھ کر لیں جی. وہ بھی خوراک جمع کرتی ہے تو ہم بھی 5-6 مہینے کا راشن گھر میں لے آئے. اور وہ تو چیونٹی ہے, اس کا تو ٹارگٹ کھانا ہے, اس کی سوچ کھانے تک محدود ہے. ہماری سوچ کھانے تک نہیں, عالم بالا کی چیزوں تک جانی چاہیے. ہمارا خیال نئے یروشلم تک ہونا چاہیے, کھانے تک نہیں. نہیں 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 نہیں, اتنا ہی کھاؤ جتنا کافی ہے, بس زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. آئی ریکویسٹ یو, کھانا ہمارا ٹارگٹ نہیں. لیکن ایک دنائی کی بات کی ہوئی ہے جو چیونٹی کے اندر ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہے.
فکر کرتی ہے. آنے والے وقت کا فکر کرنا اصل بات ہے. آنے والے وقت کا فکر کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے دنا. یہ ہے اس کو دنائی کا اصل جو میننگ جو خدا نے مجھے سکھایا ہے وہ یہ ہے، آنے والے وقت کے بارے میں فکر کرنا. ویسے تو یہ کہا ہوا ہے فکر نہ کرو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کیا پہنیں گے، ان باتوں کا نہیں فکر کرنا. نہیں 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 نہیں، کس کا فکر کرنا ہے؟ آسمان کی بادشاہی کا. آسمان کی بادشاہی کا فکر کرنا ہے. آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو. دیکھو یسوع مسیح نے کھانے پینے کو ایسے کر دیا، آسمان کی بادشاہی کے ایک نمبر پہ رکھا ہے. تو آئی ریکویسٹ یو، آسمان کی بادشاہی کی بات کریں. مثال تو اس کے لیے دیا تاکہ آنے والے وقت کا یہ فکر کرتے. کوئی بھی شخص، کوئی مخلوق ہو بھلے کمزور ہو، لیکن اگر آنے والے وقت کا فکر کرتی ہے تو وہ دنا ہے. میں بڑا افسوس کرتا ہوں مسیحی قوم پر. سبھی ان کی بیاہ شادیاں ہوتی ہیں، مجھے باہر کے ملک کا معلوم نہیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستان کی بات کرتا ہوں. پاکستان میں جو کچھ میری آنکھیں دیکھتی ہیں میں وہ بولنے لگا ہوں. جب ہماری بیاہ شادی آتی ہے، اب جن کی شادیاں ہوئی ان کو بھی پتا ہوگا آپ کیا کرتے رہے ہیں، آپ کا چاچا کیا کرتا رہا، آپ کا تایا آپ کا ابو کیا کرتا رہا ہے، آپ خود کیا کرتے رہے ہیں. آپ کو پتا آپ اسی طرح پیسے اڑاتے تھے. وہ ڈھول والے بجاتے تھے ایسے ایسے، آپ پیسے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے آنے والے وقت پر فکر کیا ہے کہ یہ پیسہ کتنی محنت سے کمایا گیا ہے؟ یہ دنا لوگوں کا کام نہیں. سن لیجئے مہربانی سے میری بات. ہو سکتا ہے میری بات کئیوں کو اچھی نہ لگ رہی ہو، کیونکہ کئی دفعہ کلام بندے کے اوپر چوٹ لگاتا ہے، لیکن مبارک ہے جو اس چوٹ کو چوٹ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تربیت کے لیے ہے. سب ہمیں معلوم ہے کہ اخیر زمانہ میں کال پڑیں گے. پتہ ہے کال پڑیں گے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ نہیں پتہ تو آپ سن لو. یسوع مسیح نے کہا تھا جگہ جگہ کال پڑیں گے. پڑھ تو رہے ہیں، اور کیسے کال پڑیں گے؟ اب کیا سمجھتے ہیں یہ لاک ڈاؤن کے بعد کوئی آسمان سے کوئی اسپیشل چیز آ جائے گی؟ اور بابا لاک ڈاؤن کے بعد کال پڑ گیا بلکہ اور بھی پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا خوراک جمع کر لو، میں یہ کہہ رہا ہوں آنے والے وقت کے بارے میں سوچو. آسمان پر جانے کی بات میں کر رہا ہوں. اور جب تمہاری شادیاں ہوتی ہیں نا، بیٹے کی ہوں یا بیٹیوں کی ہوں، آئی ریکویسٹ یو پلیز، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مسیحو، یہ کلام مقدس تم پڑھتے ہو، اس میں لکھا ہوا ہے دناؤں کی مانند چلو، وقت کو غنیمت جانو، دن برے ہیں، چیونٹی سے سیکھو. سلیمان کہہ رہا تھا سست آدمی چیونٹی کے پاس جا، اس سے جا کے سیکھ. خدا کے کلام سے نہیں سیکھتا، چیونٹی سے جا کے سیکھ لے. آنے والے وقت کا فکر کرتی ہے. آپ کی جب شادی ہوتی ہے آپ کو فکر ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بس آج شادی ہے، آج ہی سارے پیسے ختم کر کے جانا ہم نے. او بابا نہیں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، بہت دکھ ہوتا ہے، یقین کریں دلی دکھ ہوتا ہے. ایسے ایسے کر کے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے انہوں نے سود پر پیسے لیے تھے. افسوس، تم نے شادی کا ہی سوچا ہے، شادی کے بعد کا نہیں سوچا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں، چونٹی سے سیکھ لیجئے. آنے والے وقت کا فکر کرتی ہے. نادانوں کی مانے شادیاں نہ کریں، دنوں کی طرح شادیاں کریں، دنوں کی طرح. فرعون کو ایک خواب آیا، آپ کو یاد ہوگا کب کی میں بات کر رہا ہوں، مصر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. فرعون کو خواب آیا، اس وقت کی بات ہے یوسف جب جیل میں تھا، قید میں تھا. اور فرعون نے کیا دیکھا؟ پہلے تو اس نے دیکھا کہ موٹی موٹی بالیں، پھر دیکھا دبلی پتلی بالیں، دبلی پتلی موٹی بالوں کو کھا گئے. پھر ایک اور اسی طرح کا خواب آ گیا، موٹی موٹی گائیں، پھر دبلی پتلی گائیں، دبلی پتلی گائیں موٹی موٹی گاؤں کو کھا گئی. یہ کیا بھائی بات ہوئی؟ یہ کدھر کی بات ہے؟ یہ تو سمجھ ہی نہیں آتی. بہت سے حکیموں سے پوچھا گیا، سمجھ نہ آئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے. تب یوسف کو بلایا گیا تو یوسف نے پتہ اس خواب کی تعبیر کی، اور یوسف نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا.
تعبیر بھی کی اور فرعون کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اور آگے اس کا حل یہ ہے. حل یہ ہے. پڑھیے ذرا پیدائش کی کتاب کے 41ویں باب میں چلیے ذرا, اس کی 33ویں آیت بھائی پڑھنے لگے ہیں. اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے. اب بتایا اس نے یہ کہ 7 سال جو یہ 7 گائے اور 7 کا جو ہنسا چل رہا ہے نا, اس کا مطلب ہے 7 سال غلہ بڑا ہوگا, افراد کے ساتھ غلہ ہوگا, لیکن اگلے ہی 7 سال میں کال پڑ جائے گا. اور کال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی پڑھیے ابھی. اس لیے فرعون کو چاہیے کہ ایک دانشور اور عقل مند آدمی کو تلاش کر لے, کوئی دانشور اور عقل مند بندہ ڈھونڈ لے. کیا کرے؟ اور اسے ملک مصر پر مختار بنائے. اس کے اختیار دے دو, اس کو اختیار دو. ہاں جی. فرعون یہ کرے تاکہ اس آدمی کو اختیار ہو کہ وہ ملک میں ناظروں کو مقرر کر دے. وہ ناظروں کو آگے طریقہ کار کیا ہے؟ ہاں جی. اور ارزانی کے 7 برسوں میں سارے ملک مصر کی پیداوار کا 5واں حصہ لے لے. ہاں جی. اور وہ ان اچھے برسوں میں جو آتے ہیں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں, جمع کر لے. آگے. اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں. ہاں جی. یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا. اچھا. اور 7 برس کے لیے جب تک ملک میں کال رہے گا کافی ہوگا, تاکہ کال کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو جائے. ہاں جی. یہ غلہ کون جمع کرے؟ لوگ گھروں میں جمع کرے کہ حکومت جمع کرے؟ اب بھائی حکومت جمع کرے. یہ نہ سمجھ لینا کہ کلام کہہ رہا اپنے گھروں میں نہیں جمع کرنا, حکومت کا کام ہے جمع کرے. کئی دفعہ ہم بات کا مطلب کچھ الٹا نکال لیتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا گھروں میں مال جمع کر لو, حکومت کا کام ہے یہ ذخیرہ جمع کرنا حکومت کا کام ہے. تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ یوسف نے کہا کہ فرعون کو چاہیے کہ ایک ایسا بندہ ڈھونڈے جو دانشور ہو اور عقل مند ہو, اس کو پھر اختیار بھی ہو, یہ کام کرے, جمع کرے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے عقل مند اور دانا ہی آنے والے وقت کے بارے میں جمع کرتا ہے. پتہ کلام میں لکھا ہے دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے, دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے, گھر, اور وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے, اپنے گھر کے بارے میں سوچتی ہے, اپنے میکے والوں کے بارے میں نہیں سوچتی, اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچتی, اپنے شوہر والے گھر کے بارے میں سوچتی ہے, اپنا گھر بناتی ہے. اور خدا اس دنا عورت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ دنا جو ہے وہ آنے والے وقت کی فکر کرتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں دنا بنے. پولس کہتا تھا دناؤں کی مانت آنے والے وقت کا فکر کرو, آنے والے وقت میں کیا ہوگا. یہ عقل مند کنواریاں جو کلام میں لکھا دنا تھی, دنا عقل مند کو ہی کہتے ہیں نا, عقل مند کنواریاں یہ نہیں دنا کنواریاں. انہوں نے کیا وہ کیا ہوا تھا, انہوں نے یہی تو کیا ہوا تھا, آنے والے وقت کے بارے میں پہلے ہی سوچ لیا تھا. بھئی وہ نہ ہو دلہا آ جائے اور پتہ نہیں کس ٹائم آ جائے, پتہ نہیں ہمارے مشنوں میں تیل ہو کہ نہ ہو, ایکسٹرا لے کے رکھ لو. اور یہی دنائی ہے, اور کیا دنائی ہے. آپ کو پتہ یسوع کب آئے گا؟ آپ بھی ایسا ہی کریں. یسوع نے کہا تھا جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا, ابن آدم آ جائے گا, کلیسیا اٹھا لی جائے گی. اس وقت ڈھونڈو گے توبہ کر لوں, اس وقت ڈھونڈو گے میں بپتسمہ لے لوں, کوئی نہیں, نہ توبہ کام آئے گی نہ بپتسمہ دینے لینے کا کوئی معاملہ ہوگا. اس وقت کے بارے میں ابھی سوچ لیں. ایسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا. نوح کا طوفان آیا تھا تو کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ نوح کی کشتی میں چلا جائے, نوح کی کشتی کا دروازہ بند ہو گیا تھا. یاد رکھیے یسوع مسیح نے کہا تھا بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو. یہ وہ دن ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. آنے والے دنوں کے بارے میں ابھی سے سوچ لیں. بڑی پیاری بات جوانوں کے لیے سلیمان نے کہی تھی, میں چاہتا ہوں یہ بھی آپ کے سامنے پڑھی دوں. سلیمان اپنی کتاب
وائس کی کتاب جس کو کہا جاتا ہے، اس کے 12ویں باب میں لکھتا ہے نوجوانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے، اپنی جوانی کے ایام میں اپنے خالق کو یاد رکھ جبکہ برے دن نوز نہیں آئے۔ وہ بڑھاپے کے دنوں کو برے دن کہتا ہے، کیونکہ برے دنوں میں یعنی بڑھاپے کے دنوں میں آدمی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ میں نوجوان خادموں سے بات کر رہا ہوں، نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹیوں سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بوڑھے کام نہیں کرتے، یہ نہیں، لیکن شاید اس طرح کام نہیں کر سکتے جس طرح جوان کام کرتے ہیں۔ تو بھائی، اگر آپ جوانی میں خداوند کو اپنی زندگی دے چکے ہیں تو خوب کام کریں، خداوند کو خوش کریں، کیونکہ ابھی آپ کی بڑھاپے کے دن نہیں آئے۔ برے دن، بڑھاپے کے دن کو برے دن بڑھاپے کے دنوں کو بھی کہا گیا ہے۔ اور پولس نے پھر ایک اور بات کہی تھی جو میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں۔ پولس کہہ رہا تھا، بڑی پیاری بات افسس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو۔ اور وہ بتا رہا تھا کہ یہ دن، وہ انہی دنوں کی بات کر رہا تھا، انہی دنوں کی تو بات کر رہا تھا۔ چوتھے باب میں اس نے کہا تھا دناؤں کی مانند چلو، اور پھر چھٹے باب میں اس نے کہا ہے کہ دناؤں کی مانند چلنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ اس سے پہلے کہ اخیر زمانے میں داخل ہو، پہلے ہتھیار بندھے ہوئے ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب جنگ میں جاتے ہیں تو میدان جنگ میں جا کے ہتھیار باندھتے ہیں کہ باندھ کے میدان جنگ میں جاتے ہیں؟ ارے بابا، ہتھیار پہلے باندھتے ہیں پھر میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ تو ہم تو اس وقت میدان جنگ کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ اگر پہلے نہیں ہتھیار باندھے، ابھی باندھ لو، نجات کا خود پہن لو۔ نجات، جو بپتسمہ لے نجات پائے گا، اگر نہیں لیا تو لے لو، نجات کا خود پہن لو، راست بازی کا پکتر لگا لو، ایمان کی سپر لے لو، سچائی کا کمر بند باندھ لو، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور اپنے پاؤں میں صلح کی تیاری کی خوشخبری کے جوتے، تاکہ برے دنوں میں ابلیس کا مقابلہ کر سکو۔ اس وقت ابلیس بہتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کلام کہتا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دنوں میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ تو میں آج کے کلام کو ان باتوں کے ساتھ آپ تک پہنچا کر بہت خوش ہوں کہ آپ نے خدا کے کلام کو سنا ہے، اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں جس نے بھی نجات نہیں پائی وہ نجات پا لے، ابھی وقت ہے۔ اور شاید خدا اسی لیے تو تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میرا خداوند نجات یافتہ لوگوں کو لینے آ رہا ہے۔ نجات کا سپاہی وہی بن سکتا ہے جس نے نجات کا خود پہنا ہوا ہے۔ دور سے سپاہی نظر آ جاتا ہے، خود ہی بتا دیتا ہے یہ سپاہی ہے، نجات ہی بتا دیتی ہے کہ یہ سپاہی ہے۔ اگر آپ نے نجات نہیں پائی تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، خدا کی طرف سے آپ سے التماس کرتا ہوں، اپنی زندگی خداوند کو دیں۔ اب کوئی موقع باقی نہیں رہا، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام کے بپتسمہ لیں، مسیح کے ساتھ پیوست ہو جائیں، اور خداوند کے سارے ہتھیار باندھ لیں تاکہ ان برے دنوں میں آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، یہ کال، یہ لڑائیاں، یہ کرونا وائرس اور یہ بلائیں اور یہ مری اور یہ بنچال، یہ سب کچھ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یسوع مسیح نے کہا تھا میں آپ سے لے کر دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ شاگرد بھی ان ایام میں سے گزرے ہیں لیکن وہ کبھی نہیں گھبرائے، اور میرے خداوند نے کہا تھا خبردار گھبرا نہ جانا۔ آئیے ہم خبریں کم سنیں اور خدا کا کلام زیادہ سنیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خدا پاک، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو آخری ایام میں خداوند جس دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو نے پہلے ہی میرے خداوند میرے خدا ہم پر بہت سی باتیں ظاہر کر دی ہیں، بہت سی باتیں ظاہر کر دی ہیں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان ایام میں واقعی خداوند کلیسیا کو، تیرے بندے اور تیری بندیوں کے لیے جو تیری حضوری میں ہیں اس وقت، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کو دناؤں کی مانند چلنے کا فضل عطا کر۔ دنا بہنیں بن کر دکھائیں، دنا بھائی بن کر دکھائیں میرے خدا، کیونکہ تو دناؤں کے ساتھ ہے، تو دناؤں کے ساتھ ہی ہے میرے خدا، میرے خدا۔ دنا کلیسیا کو تو لینے کے لیے آ رہا ہے،
ऐ पाक खुदावन, जब तक तू आ नहीं चाहता हम तेरे कलाम के इसी तरह ख्यालों में अपने अयाम गुजारे मेरे खुदा। यस्सु के नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ मेरे साथ मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा पर जलवागर फरमाए, आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको सलामती बख्शे, आमीन।